السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ جب معراج کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک عرب میں ہر طرف مشہور ہوئی، تب اکثر اہل عرب حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بعض شدید مشرک لوگ ایذا اور تکلیف دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستعد ہو گئے۔ اس لیے باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر فرمایا، اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد سلام اور درود کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ میں بھیج سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بلایا، تو ان میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تقریباً 26 صحابہ اکرام کو بلایا۔ تو ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کو روانہ کیا، اور حضرت منتظر وحی الہی کے رہے، اور ادھر ابو جہل نے حضرت کو مار ڈالنے کا کافروں سے حتمی مشورہ کیا۔ اس مشورہ میں ابلیس خبیث العین ایک پیر مرد کی صورت بن کر ان کافروں کے پاس آیا اور کہا، اے صحابو، میں بوڑھا ہوں اور نجد کا رہنے والا ہوں، اور میں تمہاری مدد کے واسطے آیا ہوں، اور میں مال اور آدمی بہت رکھتا ہوں۔ پھر یہ سن کر انہوں نے ابلیس کو اپنے لوگوں میں بیٹھنے کی جگہ دی اور اپنی مجلس شورا میں شریک کر لیا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا، اے بڈھے، کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے حق میں کیا تدبیر کی جائے۔ یہ سن کر اس آن مردود نے کہا کہ اے ابو الحکم، ابو جہل، محمد ابن عبداللہ نے اپنے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کیا ہے، اور وہ اپنے جھوٹے دین کو جادو کے ذریعے جاری کرنا چاہتا ہے، اور تم حاکم مکہ ہو، قوم تمہاری بے شمار اور لشکر بھی کافی تعداد میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ تو اس وقت تنہا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھی بھی سب کے سب مدینہ چلے گئے ہیں، اور جس وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر سوتے ہوں، ایک شخص اسی وقت جا کر ان کا سر کاٹ لائے، اور اس طرح سے کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ چنانچہ مجلس شورا نے یہ رائے پسند کی کہ آپس میں یہ بات مقرر ہوئی۔ تب ابو جہل نے کہا کہ اے یار، آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کا سر کاٹنا ضروری ہے۔ غرض اس کام کے لیے 20 آدمی جری بہادر کار آزمودہ کو قریش میں سے مقرر کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آج قریش کی مجلس شورا میں یہ بات قطعی مقرر ہوئی ہے کہ آج رات سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تن سے جدا کریں گے، اور حکم جناب باری تعالیٰ کا یوں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں، اور اب تمام کام اسلام کے وہیں سے انجام پائیں گے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کی حقیقت حضرت ابو بکر صدیق سے بیان کی۔ جب رات ہوئی، علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ میں غزوہ ماہ ربیع الاول شبہ دوشنبہ کو نبوت کی 13ویں سال اور شب معراج کے 8 مہینے کے بعد اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 53 سال کی تھی، ہجرت فرمائی۔ اور اسی شب میں ان 20 آدمیوں کے جو ابو جہل العین کے متین کیے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جا کر محاصرہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان پر ایک خواب ایسا مسلط کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محاصرے سے نکل گئے اور ان کو اصلاً خبر نہ ہوئی۔ پیچھے ایک ساتھ کے ابلیس نے نیند سے اٹھا کر کہا کہ اے یارو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ تو بھاگنا چاہتے ہیں۔ تب 20 آدمی اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بستر پر آئے، تو دیکھا کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کہاں ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔
پھر انہوں نے مجبور ہو کر اس امر کی خبر ابو جہل عین کو کی۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے ابو جہل، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف بھاگے ہیں۔ تم لوگ اس کا جلدی پیچھا کرو، یقیناً تم کو ضرور ملیں گے۔ وہ لوگ غالباً جبل ثور میں جا کر چھپ رہے ہیں، تم ان کو وہاں پاؤ گے۔ پس تمام قریش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خانہ کی تلاشی لی، ان کو بھی نہ پایا۔ تب پھر وہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ تمام قریش آپ کے پیچھے آتے ہیں اور وہ آپ کو ایذا دینا چاہتے ہیں، آپ اس غار تحل میں ہی چھپ رہیں۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ کے حکم سے مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بنایا اور پھر 2 کبوتروں نے اس میں 2 انڈے بھی دیے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خاک وغیرہ بھی اس پر بچھا دی تاکہ وہ پرانا معلوم ہو، اس طرح سے آنے والے کفار نہ پہچان سکیں۔ جب وہ بدخواہ غار تحل میں پہنچ گئے اور ہر طرف تلاش کرنے لگے، ابلیس العین کو معلوم تھا کہ اس نے چاہا کہ آدمی کی صورت بن کر پیغمبر اللہ کو دکھلائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر شیطان کو مار کر دریائے محیط میں گرا دیا اور پھر بدخواہ اس غار کے دروازے پر آ کر تلاش کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ شاید اس غار کے اندر گھسے ہیں اور کسی نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر کیوں کر جائیں گے، منہ تو اس کا بہت ہی چھوٹا ہے، اور کسی نے کہا کہ پھر یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کہاں گئے۔ چنانچہ اس طرح کفار عرب آپس میں کہہ رہے تھے کہ 2 کبوتر اس غار کے منہ سے اڑ گئے۔ جب کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا، خاک اور کوڑا اس پر پڑا ہوا دیکھا تو وہ ناچاروں مجبور ہو کر واپس لوٹ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اسی غار کے اندر اللہ کے آگے سجدہ ریز رہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا کہ اس غار کے اندر چاروں طرف سانپ بچھو کے سوراخ بہت ہیں، تو انہوں نے اپنے کپڑے اور اپنی دستار کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا اور صرف ایک کپڑا زیر جامعہ کو ثابت رکھا، اور کپڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہا اور وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک مار زہردہ نے چاہا کہ اس سوراخ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک چومے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی، چنانچہ انہوں نے اپنے پیر کو اسی سوراخ پر رکھ دیا اور اس کے باہر آنے کے راہ بند کر دی۔ پھر اس غار کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹا اور پھر زحل نے ان پر غلبہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے تمام بدن میں لرزہ پڑا، لیکن باوجود اتنی شدید تکلیف کے اپنا پاؤں اس غار کے منہ سے نہ ہٹایا اور مثل ستون کے قائم رکھا۔ ادھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس سوراخ سے نکلتا تھا، اس واسطے میں نے اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کر دیا اور اس سانپ نے میرے پاؤں میں کاٹا، اس کے زہر نے مجھ پر غلبہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لیا۔ یکایک وہ سانپ اپنے سوراخ سے نکل آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم چومنے سے مجھے محروم کرتے ہیں، اسی واسطے میں نے ان کو کاٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایمان لایا اور پھر قدم بوس ہو کر اپنے سوراخ کے اندر گھس گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم کو 3 بار چوس کر تھوکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا کامل بخشی، اور پھر چوتھے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ادھر ابو جہل نے سراقہ بن ابو حیشم کو یہ خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ یہاں سے با کر مدینہ کی طرف جاتے ہیں، لہذا مناسب ہے کہ تم کو کہ وہ جہاں بھی ملے ان کو پکڑ کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس ہدایت پر سراقہ بن جشم نے اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ میں گھیرا اور اپنا نیزہ دانے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے گھوڑے کو دوڑا کر ارادہ کیا کہ وہ دفتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور پھر ان کو پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اس کے گھوڑے کو پیٹ تک نگل گئی۔ اسی وجہ سے سراقہ نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ سچے رسول ہیں
اور پھر وہ اپنی عذر خواہی کرنے لگا اور اقرار کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو چھڑا دیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا، اور مزید کہنے لگا کہ جو بدخواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آتے ہیں ان کو بھی پھیر دوں گا، اور میں ان سے کہوں گا کہ میں نے اس طرف بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو فرمایا یا ارض الخلیہ، یعنی اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ تب زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑا اور سراقہ اس طرح خلاص ہو کر واپس گیا، اور اس کی جب بدخواہوں سے ملاقات ہوئی تو سراقہ نے وہی باتیں کی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قرال غنم میں پہنچے تو وہاں کا سردار قوم بریدہ اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر اپنے ساتھ 700 آدمی لے کر پیغمبر اللہ کا استقبال کو آیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ماہ ربیع الاول کی 16ویں تاریخ دوشنبہ کے روز قبا میں پہنچے، اور قبا ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ کے قریب میں واقع ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور وہاں 4 روز پیغمبر اللہ رہے۔ اور جب اہل مدینہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر پائی تو وہاں کے تمام سردار مع آپ کے صحابہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرت کے استقبال کو آئے۔ غرض ربیع الاول کی 20ویں تاریخ بروز جمعہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اترے، اور پھر وہیں سے اشاعت اسلام تبلیغ کے سلسلے کو جاری کیا گیا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔